مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ پھر میں نے اندھا ہونے کا ناٹک کیا تو روزانہ رات کو میری بیوی زیتون کی بوتل لے کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی اور فجر کے وقت میرے پاس آتی اور تیل ختم ہوتا۔ ایک دن میں نے روشن دان سے دیکھا تو میری بیوی اور میں روشن دان سے اندر کمرے میں جھانک رہا تھا اور اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میری بیوی کچھ دیر پہلے ہی زیتون کے تیل کی بوتل اٹھائی اس کمرے میں گئی تھی اور کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر چکی تھی۔ سچائی جاننے کے لیے میں نے بہت مشکل سے روشن دان سے اندر جھانکنا شروع کیا تھا اور یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ میری بیوی اس کمرے کے اندر تنہا نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا کوئی بھی غیرت مند مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں یہ سب دیکھ کر بھی خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ اپنی بیوی کا راز جاننے کے لیے میں نے اندھا ہونے کا ناٹک کیا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ اندھا تو میں پہلے تھا جو آنکھوں کے سامنے کا سچ نہیں دیکھ پایا۔ میرے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا گیا یہ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ میرا نام عثمان ہے، میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ آج سے کچھ وقت پہلے میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا۔ 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا اور میری سبھی بہنیں کنواری تھیں جن کی شادی کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے مہنگائی بڑھتی جا رہی تھی اور میری بہنوں کے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ گھر کا خرچہ چلاؤں یا بہنوں کی شادی کے لیے پیسے جمع کروں۔ میں خود 28 سال کا ہو چکا تھا، لیکن مجھ سے بڑی 3 بہنیں تھیں اور پہلے مجھے ان کی شادیاں کرنی تھی۔ میں اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ میری پریشانی میرے چہرے سے عیاں ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں کچھ فائلیں ضروری اپنے باس کے کمرے میں لے کر گیا تو وہ بھی میرا چہرہ پڑھ کر جان گئے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میری شکل دیکھ کر کہنے لگے، عثمان سب خیریت تو ہے؟ آج کل تم بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کام پر بھی تمہاری توجہ پہلی جیسے نہیں رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ اب میں اپنے باس کو کیا بتاتا کہ ہم غریب لوگ کس طرح غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ نہ ہی بہنوں کو مناسب رشتے مل رہے تھے اور نہ ہی میرا جہیز دینے کی اوقات تھی۔ لیکن میرے باس ہمدانی صاحب بار بار اصرار کرنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے۔ تم ہمارے بہت اچھے ورکر ہو اور تمہاری پریشانی سے تمہارے کام پر بہت فرق پڑ رہا ہے۔ ہمدانی صاحب کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کر دیا۔ ہمدانی صاحب کہنے لگے، رات تم میرے گھر کھانے پر آؤ، میں تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لوں گا۔ ہمدانی صاحب کی اس مہربانی پر میں ان کا شکر گزار ہوا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری پریشانی کا وہ کیا حل نکالیں گے۔ 6 بہنوں کی شادی کروانی تھی جن کے اب رشتے آنا بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ میرے باس تھے، اس لیے میں انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو میں خوب تیار ہو کر ان کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ دل میں ایک امید جاگ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ میں ہمدانی صاحب کے بنگلے پر پہنچا تو انہوں نے بہت خوش دلی سے میرا استقبال کیا اور مجھے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا۔ کافی دیر کی بات چیت کے بعد وہ اچھی طرح میرے حالات سے واقف ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ میرے پاس ایک آسان سا حل ہے، اگر تم چاہو تو چٹکی بجاتے ہی تمہارے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے حیرت سے ہمدانی صاحب کی طرف دیکھا۔ میں پچھلے 3 سال سے دن رات جس فکر میں گھل رہا تھا وہ اسے چٹکی بجاتے ہی حل کرنے کی بات کر رہے تھے۔ ہمدانی صاحب میرا چہرہ پڑھ کر کہنے لگے، پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر تمہارے مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر پہنچ کر میرا کھانا کھانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا، میں بس ان کی بات جاننا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک خوبصورت اور فیشنیبل لڑکی کھانے کی ٹیبل پر آ گئی اور ہمدانی صاحب سے کہنے لگی کہ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ نے کیوں زبردستی کھانے کے لیے بلا لیا ہے؟ ہمدانی صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ بناتی ہوئی میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری نظر اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ خوبصورتی اور دولت نے مل کر اسے ایک الگ ہی حسن بخش دیا تھا۔ ہمدانی صاحب نے میرا تعارف کرواتے ہوئے بتایا کہ یہ ان کی اکلوتی بیٹی نازیہ ہے۔ میں نازیہ کو دیکھنے لگا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی، اور ایک میری بہنیں تھیں جو بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترس گئی تھیں۔ نازیہ نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور ہمدانی صاحب سے پوچھنے لگی، کیا یہی عثمان ہے جس کا ذکر آپ کر رہے تھے؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران ہوا۔ اس کے اور ہمدانی صاحب کے بیچ مجھے لے کر شاید پہلے ہی بات ہو چکی تھی۔
مجھے لگ رہا تھا کہ ہمدانی صاحب میری پروموشن کرنے والے ہیں اور شاید اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی سے میرے بارے میں بات کی ہے۔ ہمدانی صاحب کا جواب ہاں میں سن کر اس نے دوبارہ ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، کہنے لگی ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان کیا بات ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں اچھے کی امید کر بیٹھا تھا۔ کھانے کے بعد ہمدانی صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے میں نازیہ کے لیے ایک اچھا اور نیک لڑکا ڈھونڈ رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ عثمان تم سے زیادہ اچھا لڑکا مجھے نہیں ملے گا۔ تم نیک ہو، شریف ہو، میں تمہیں گھر داماد بنانا چاہتا ہوں، اور بدلے میں تمہارے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ ہمدانی صاحب کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسے غریب لڑکے کو اپنا داماد بنانے کی بات کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری بہنوں کی شادیوں کا خرچہ میں اٹھاؤں گا اور ان کے رشتے بھی خود ہی اچھی جگہ پر کرواؤں گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نازیہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر کے اس کا خیال رکھو اور اسے ہر وہ خوشی دو جو ایک شوہر اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ مجھے تو ہمدانی صاحب کی بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں انہیں کیا جواب دیتا؟ میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ رات گئے، جب میں گھر لوٹا تو میری ساری بہنیں اور اماں پریشانی میں جاگ رہی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اپنے باس کے گھر گیا ہوا ہوں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ باس نے مجھے کیوں بلایا تھا۔ بنا کوئی تمہید باندھے میں نے اپنی امی اور بہنوں کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر سب کے منہ کھل گئے۔ اور پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اماں نے کہا کہ عثمان سوچنے کی کیا ضرورت ہے، اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، تم ان کے گھر داماد بن جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میری بیٹیوں کو ان کے گھر کا کروا دو۔ میں اس طرح اپنی بیٹیوں کو اپنی دہلیز پر بوڑھا ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ ساری رات سوچنے کے بعد میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ نازیہ سے شادی میری ساری مشکلوں کا حل کر سکتی ہے، اور پھر بظاہر اس میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی کہ میں انکار کر دیتا۔ خوبصورت اور جوان تھی، پڑھی لکھی تھی، اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ اگلے دن میں نے ہمدانی صاحب کو ہاں میں جواب دے دیا۔ انہوں نے 2 دن کے اندر ہی میرا اور نازیہ کا سادگی سے نکاح کروا دیا اور مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ شادی پر بہت سارا پیسہ بھی دیا کہ میں اپنی اماں کو خرچے کے لیے پیسے دے دوں۔ میں بہت خوش تھا، مجھے یقین تھا کہ میری بہنیں جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں گی اور میری زندگی میں بھی نازیہ جیسی خوبصورت بیوی آ گئی تھی۔ لیکن بہت جلد ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی، جسے جان کر میرے سر پر آسمان آ گرا تھا۔ شادی کی پہلی رات سے ہی میرے ساتھ بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا، جو کم از کم میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ شادی کی پہلی رات جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی عام عورتوں کی طرح گھونگھٹ ڈال کر نہیں بیٹھی ہوئی تھی، بلکہ وہ عام سے لباس میں سکون سے صوفے پہ پڑی سو رہی تھی۔ مجھے لگا شاید پیسے والی ہے، اس لیے روایتی دلہنوں کی طرح میرے انتظار میں نہیں بیٹھی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے دبے پاؤں اپنے سارے کام ختم کیے اور فریش ہو کر کمرے میں آیا تو وہ اس وقت بھی سو رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہر مرد کی طرح میں بھی بہت سے جذبات دل میں لے کر بیوی کا قرب چاہتا تھا، اس لیے میں سوتی ہوئی نازیہ کے قریب چلا گیا اور اسے اسے باہوں میں بھر کر بستر پر لانے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں لڑکھڑا گیا۔ نازیہ کے اس انداز پر میرے سارے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کے آگے تو میری کچھ حیثیت نہیں تھی۔ لیکن پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ شاید وہ نیند میں ہے اور اسی لیے ایسی حرکت کر رہی ہے۔ نازیہ پوری طرح جاگ چکی تھی اور وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، عثمان، میں اور آپ اس وقت تک ایک نہیں ہو سکتے جب تک آپ میری ایک شرط پوری نہ کر دیں۔ میں نے قسم کھائی ہے اگر آپ نے میری شرط پوری نہ کی تو میں آپ کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ مجھے ہاتھ لگائیں گے۔ نازیہ کی بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ شادی کی رات کون سی دلہن اس طرح کی بات کرتی ہے۔ اب جبکہ وہ قسم کھا ہی چکی تھی اور مجھے بھی اپنی مردانگی کا زوم تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے آگے ایسی شرط رکھ دے گی جسے سن کر میرے ہوش اڑ جائیں گے۔ نازیہ کی شرط سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے نازیہ سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں تمہاری شرط پوری نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ وہ اپنی قسم نہیں توڑ سکتی، اگر میں نے اس کی شرط نہ مانی تو وہ مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ میری ساری رات سوچ میں ہی گزر گئی تھی۔ میں ایک پریشانی سے نکل کر دوسری پریشانی میں اٹک گیا تھا۔ صبح سویرے ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو ہمدانی صاحب میرے منتظر تھے۔ مجھے دیکھ کر خیریت پوچھنے لگے۔ اب میں انہیں کمرے کے اندر کی بات کیا بتاتا کہ ان کی بیٹی نے میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔
हमदानी साहब कहने लगे कि कुछ दिन मुझे कंपनी आने की जरूरत नहीं है, मैं उनकी बेटी के साथ शुरू के दिन अच्छी तरह गुजार लूं, फिर मुझे सारी जिंदगी काम ही करना है। साथ साथ उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बहनों के लिए उन्होंने एक बड़े मैरिज ब्यूरो में बात की है और वो बहुत अच्छे और अमीर घरानों के रिश्ते दिखा देंगे। हमदानी साहब की बात सुनकर मुझे एक तसल्ली तो हो गई थी। अब मसला नाजिया और उसकी शर्त का था। हमदानी साहब जाते जाते कहने लगे, नाजिया बहुत ही भोली भाली है, उसके अंदर दूसरी लड़कियों की तरह चालाकी नहीं है और सब इसी बात का फायदा उठाते हैं। इसलिए तुम्हारी अच्छाई और शराफत देखकर मैंने तुम्हारे साथ उसकी शादी करवाई है। तुम्हारी जात से उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। वो अपनी बात मुकम्मल करके जा चुके थे और मैं सोच रहा था कि उनकी भोली भाली बेटी ने पहली ही रात मेरे सामने ऐसी शर्त रख दी है कि मेरे होश उड़ चुके हैं। मैं कमरे में आया तो नाजिया तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि तुमने मुझे बताया ही नहीं कि हमें कहीं जाना है। वो कहने लगी कि वो मेरे साथ नहीं जा रही बल्कि वो अकेली जा रही है। उसकी बात सुनकर मुझे एहसास हो गया कि जब तक मैं उसकी शर्त नहीं मानूंगा वो मुझे अपने शौहर का दर्जा नहीं देगी। मेरे लिए नाजिया की शर्त मानना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसलिए मैं खामोशी से ही उसके साथ गुजारा करने लगा। एक कमरे में रहते हुए भी हम दोनों बिल्कुल अजनबियों की तरह रह रहे थे। हमदानी साहब ने मेरी दो बहनों का रिश्ता एक बहुत ही ऊंचे घरानों में करवा दिया था। महीने भर बाद उनकी शादी थी और वो सारा खर्चा भी हमदानी साहब उठा रहे थे। कम से कम मुझे अपनी बहनों की खुशियां देखना तो नसीब हो गई थी, लेकिन मैं जब भी अपनी जिंदगी को देखता तो मुझे बहुत दुख होता था। अब तंग आकर मैंने पूरे 20 दिन बाद ये सोचकर नाजिया की शर्त कबूल कर ली कि एक दफा वो मेरी हो जाएगी तो मैं उसे कसम तोड़वा कर कफारा कर दूंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से उसका दिल इस कदर अपनी तरफ मोड़ लूंगा कि फिर उसे कोई शर्त याद ही नहीं रहेगी। और जब मैंने नाजिया को बताया कि मुझे उसकी शर्त कबूल है तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई और वो रात मेरी जिंदगी की हसीन तरीन रात बन गई। नाजिया जैसी बीवी को अपनी बाहों में भरकर मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में बहार आ गई है। मेरी दोनों बहनों की शादियां धूमधाम से हो गई थी और मैं और नाजिया भी मियां बीवी के ताल्लुक में पूरी तरह बन चुके थे। सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन ये सुकून भी एक बड़े तूफान का पेश खेमा था। और शादी के दूसरे महीने में मुझे नाजिया की हरकतें कुछ मशकूक सी लगने लगी। मैं रात को सोने के लिए लेटता तो नाजिया बहुत ही मोहब्बत से मुझे दूध का गिलास पिलाती और उसके बाद मुझे गहरी नींद आ जाती। और सुबह जब मैं उठता तो नाजिया का बिस्तर ऐसे होता जैसे वो रात भर कमरे में थी ही नहीं। उसकी आंखों में भी जागने की वजह से वाज़ेह सुर्खी नजर आती, लेकिन मेरे पूछने पर वो मुकर जाती और कहती कि रात को बिस्तर पर लेटते ही वो सो जाती है। वो अक्सर रात को सोने से पहले इस कदर तैयार होती कि मैं हैरान रह जाता। इतना तैयार तो वो शाम के वक्त भी नहीं होती थी जितना सोने से पहले होती थी। खूब तैयार होने के बाद वो मुझे दूध का गिलास पिलाती और मैं सो जाता। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इतनी नींद क्यों आने लगी थी और मेरे सोने के बाद नाजिया अपनी तैयारी का क्या करती है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बीवी की जिंदगी में कोई ऐसा राज छुपा है जिससे मैं पूरी तरह ला इल्म हूँ। बहुत दफा मैंने अपनी बीवी को बंगले के कमरे में जाते हुए देखा था, लेकिन मैं आज तक उस कमरे में नहीं गया था। उसने मुझे बताया था कि हमदानी साहब का पुराना कमरा है जहां वो अपनी बीवी के साथ रहते थे। नाजिया भी उन्हीं यादों को समेटने के लिए उस कमरे में जाती है और वो नहीं चाहती कि उसके अलावा कोई और उस कमरे में कदम रखे। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद वो अपनी माँ की यादों को तन्हाई में सीने से लगाना चाहती है, लेकिन जब भी वो उस कमरे से बाहर आती तो उसकी हालत इस कदर अजीब होती कि मैं हैरान रह जाता। और फिर एक दफा इन्हीं सारी सोचों में गुम मैं दफ्तर से वापस आ रहा था कि मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। मैंने जानबूझकर अंधा होने का नाटक किया क्योंकि मैं उस कमरे में जाकर देखना चाहता था कि वहां क्या है और नाजिया रात को तैयार होकर करती क्या है। और फिर जो राज मेरे सामने खुलकर आया, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। नाजिया ने मुझे सच में अंधा समझ लिया था। उसने मुझे दूध तो पिलाया था, लेकिन वो पीकर मुझे गहरी नींद नहीं आई थी। शायद नाजिया को लग रहा था कि अब मेरी आंखें तो हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं, इसलिए नींद की दवा की क्या जरूरत है। मेरे सोते ही उसने कमरे की लाइट बंद की और खामोशी से जैतून के तेल की बोतल लेकर कमरे से बाहर चली गई। मैं काफी देर तक करवटें बदलता रहा, लेकिन नाजिया कमरे में वापस न आई। पता नहीं वो तेल की बोतल लेकर क्या करने गई थी। मेरे दिमाग में उसकी शर्त भी घूम रही थी। मैं किसी भी तरह उसकी शर्त पूरी नहीं कर सकता था। फजर की अजानों के करीब नाजिया कमरे में लौट कर आई थी। मैं झूठा सहारा लेकर खड़ा हुआ जैसे मैं अंधा हूँ
اور اسے پوچھا کہ وہ کہاں گئی تھی. مجھے سب کچھ نظر آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں خالی تیل کی بوتل جو بھری ہوئی تھی جب وہ اس کمرے سے لے کے نکلی تھی. وہ کہنے لگی کہ کمرے میں اس کا دم گھٹ رہا تھا اس لیے وہ باہر چلی گئی تھی. وہ جو رات کو بن ٹھن کر سونے کے لیے لیٹتی تھی اس وقت اس کی سجاوٹ ختم ہو چکی تھی. نہ ہی اس کے گلے میں زیور تھا اور نہ ہی اس کے بال پہلے کی طرح جمے ہوئے تھے، بلکہ وہ بکھری ہوئی محسوس ہو رہی تھی. 2-3 دن تک میں اسی طرح خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر جب چوتھے دن بھی اسی طرح کمرے سے وہ نکل کر گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس کے پیچھے دبے پاؤں کمرے سے نکلا. ہمدانی صاحب کے پرانے کمرے میں جا رہی تھی. رات کے اس پہر اسے اپنے باپ کے پرانے کمرے میں کیا کام تھا، یہی سوچ کر میں اس کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچ گیا. کمرے میں بند ہو کر اس نے دروازہ لاک کر دیا، اس لیے مجبوراً مجھے روشن دان سے جھانکنا پڑا. اندر کا منظر بہت ہی حیران کن تھا کیونکہ میری بیوی کے ہاتھ میں تیل کی بوتل تھی اور وہ ہمدانی صاحب کی کمر پر تیل کی مالش کر رہی تھی. اگر آدھی رات کو وہ اپنے باپ کی مالش بھی کرنا چاہتی تھی تو اس کے لیے اسے مجھے نیند کی دوا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آدھی رات کو وہ اپنے باپ کی مالش بھی کرنا چاہتی تھی تو اس کے لیے اسے مجھے نیند کی دوا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. جب میں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے ہوش اڑ گئے. ہمدانی صاحب نے اچانک ہی نازیہ کے ساتھ ایک ایسی بات کی تھی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ نازیہ سے اس شرط کے متعلق بات کر رہے تھے جو نازیہ نے شادی کی رات میرے سامنے رکھی تھی. یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمدانی صاحب کو اس شرط کا علم ہے. شادی کی رات نازیہ نے میرے سامنے ایک شرط رکھی تھی اور وہ شرط یہ تھی کہ جیسے ہی نازیہ حاملہ ہوگی تو میں اسے طلاق دے دوں گا. نازیہ کی اس شرط نے میرے ہوش اڑا دیے تھے اور میں نے یہ سوچ کر حامی بھر لی تھی کہ میں اپنی محبت سے اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا. لیکن مجھے اس بات کا قطعی طور پر اندازہ نہیں تھا کہ اس کا باپ بھی اس شرط میں برابر کا شریک ہوگا. ہمدانی صاحب کہہ رہے تھے کہ بس تمہارے حاملہ ہوتے ہی تمہیں اس سے طلاق حاصل کرنی ہوگی. میں اس کی بہنوں کی شادیاں بھی کروا رہا ہوں اور اسے پیسے بھی دے رہا ہوں اور بدلے میں وہ ہمارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے. نازیہ کہہ رہی تھی کہ اسے بھی اس دن کا شدت سے انتظار ہے جب وہ حاملہ ہوگی اور میں اسے طلاق دے دوں گا اور پھر وہ ہمدانی صاحب سے شادی کر لے گی. نازیہ کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ ایک بیٹی اپنے باپ سے شادی کی بات کیسے کر سکتی تھی. بہت دیر سے میں دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہا تھا لیکن اب مجھ میں برداشت ختم ہو گئی. میں بنا سوچے سمجھے روشن دان سے نیچے واپس آیا اور میں نے کمرے کا دروازہ بجا دیا. میں مجبور ضرور تھا لیکن بے غیرت نہیں. میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی بات تھی جو مجھے معلوم نہیں تھی اور اس شرط کو رکھنے کے پیچھے مقصد کیا تھا. دروازہ نازیہ نے کھولا اور مجھے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی اور پھر پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. میں نے غصے میں نازیہ سے کہا کہ میری آنکھیں واپس آ گئی ہیں اور اب مجھے سب کچھ صاف صاف دکھائی دے رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم بھی سارا سچ مجھے خود ہی بتا دو. میری بات سن کر جہاں نازیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا وہیں پیچھے سے ہمدانی صاحب بھی کمرے سے باہر نکل آئے. وہ کہنے لگی کہ اچھا ہوا تم سچ جان گئے، ویسے بھی اب تمہیں سچ بتانے کا وقت آ ہی چکا تھا کیونکہ نازیہ حاملہ ہے اور تمہاری 2 بہنوں کی شادی بھی میں کروا چکا ہوں. اب تمہیں نازیہ کو طلاق دینی ہے اور میں تمہاری باقی بہنوں کا رشتہ بھی کروا رہا ہوں. میں نے غصے میں ہمدانی صاحب سے کہا کہ وہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں اپنی بیوی کو طلاق کیوں دوں گا اور اپنے بچے کو چھوڑ کر کیوں جاؤں گا. وہ کہنے لگے کہ اگر تم خود سے طلاق نہیں دو گے تو میں تمہاری بہنوں کی طلاق کروا دوں گا اور وجہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. نازیہ میری بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی تھی. ہم دونوں بے اولاد تھے اور علاج کروانے پہ پتا چلا کہ میں باپ نہیں بن سکتا. نازیہ کسی دوسرے کے بچے کو گود نہیں لینا چاہتی تھی، اسے اپنا بچہ چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی بہت محبت کرتی تھی. اس لیے ہم نے اس کا ایک حل نکالا اور میں نے اس کو طلاق دے دی اور پھر تمہاری اس سے شادی کروا دی. میں جانتا تھا کہ تم اپنی بہنوں کی خاطر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، اسی لیے نازیہ نے تمہارے سامنے شرط رکھی کہ جیسے ہی وہ حاملہ ہوگی تم اسے طلاق دے کر چلے جاؤ گے. بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ مجھ سے نکاح کر لے گی. اس طرح وہ ایک جائز بچے کی ماں بھی بن جائے گی اور دوبارہ میری زندگی میں بھی شامل ہو جائے گی. اب جبکہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو تمہیں اسے چھوڑ کر جانا ہوگا کیونکہ اس کے بچے کے پیدا ہوتے ہی میں خاموشی سے دوبارہ اسے اپنے نکاح میں لے لوں گا اور دنیا والوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. ان دونوں کا سچ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی. میں نے بڑا دھوکہ کھایا تھا لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ایک نہ ایک دن نازیہ ہمدانی صاحب کو بھی ضرور دھوکہ دے گی کیونکہ وہ ایک غریب لڑکی تھی جس نے پیسے کی خاطر اپنے باپ کی عمر کے ہمدانی صاحب سے شادی کی تھی. اپنی بہنوں کا گھر بسا رہنے کی خاطر میں نے خاموشی سے نازیہ کو طلاق دی اور رات کے اندھیرے میں ہی وہ گھر چھوڑ دیا.
हमदानी साहब ने अपना वादा निभाया और 6 महीने के अंदर मेरी सारी बहनों की शादियां करवा दी। लेकिन कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। हमल के 8वें महीने में ही उनके पास मुर्दा बच्चे की पैदाइश हुई और उसकी मां बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई। उसकी और मेरी तलाक भी वाक़ई हो चुकी थी। अब उसे एक दफा फिर हमदानी साहब के साथ बगैर औलाद के ही जिंदगी गुजारनी थी। जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, और ये बात आज सच साबित हो गई थी।